بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے تھوڑی دیر پہلے حدیث عرض کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ بات عرض کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سواری کے اوپر سوار تھے، اور اس سواری کے اوپر آپ کے چچا زاد بھائی ابن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وہاں سوار تھے۔ اور یہ بات ادھر سے شروع ہوئی کہ جب عقیدے کے اندر بتلا رہا تھا کہ اللہ رب العزت کی ذات اتنی بڑی ذات ہے، اتنی بڑی ذات کہ ہمارا ذہن اس کو سمو ہی نہیں سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا، صرف اندازہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر میں نے یہ حدیث عرض کی تھی کہ جب اللہ رب العزت کی اتنی بڑی ذات ہے تو ہمیں اپنے رب کے ساتھ تعلق، اپنے رب کے ساتھ قربت رکھنی ہے، تاکہ اتنی بڑی ذات ہمارا لک آفتر کرے گی، ہمارے دیکھ بھال کرے اور ہمارے ہر چیز، ہر مسئلے کو حل کرے۔ تو اس لیے میں حدیث یہ عرض کر رہا تھا، اور حدیث یہ تھی کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا غلام، اے پیارے لڑکے، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں کچھ کلمات سکھانے والا ہوں۔ اور پھر میں نے ادھر تک بات مکمل کی تھی۔ ایسے کرتے ہیں، ایک دو کالے آئے ہوئے ہیں، وہ کالے لے لیتے ہیں، پھر باقی حدیث، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ حدیث ایک مرتبہ شروع کروں تو اس کو آدھے میں نہ کروں، پورے مکمل طور پر اس کو آپ کو سمجھا لوں۔ کال کی طرف جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب ٹھیک ہو؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ جی، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ میری بڑی بیٹی ہے نا، 17 سال کی ہے، تو وہ بہت زیادہ چوری کرتی ہے۔ اچھا۔ جی، اور جھوٹ بھی بولتی ہے، وہ تو یا پلیز مجھے اللہ، کچھ وظیفہ بتا دیجیے پلیز۔ توبہ، چوری بھی بہت کرتی ہے اور جھوٹ بھی بہت بولتی ہے۔ جی، اور میرا اور یا بچے اللہ، جو ہے نا وہ بہت گھر میں جو ہے نا بہت بے اتفاق ہے، باقی جھگڑا بھی کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ جھگڑا بھی کرتی ہے؟ جی، ایک دوسرے کے ساتھ بہت جھگڑتی ہیں۔ وہ چوری کہاں سے کرتی ہے؟ گھر سے کرتی ہے، باہر سے گھر کرتی سے بھی کرتی ہے، اور میں فیملی میں جاتی ہوں تو وہاں سے بھی کرتی ہے۔ ہے؟ وہ یا اللہ، جی، اور پھر جب آپ پکڑتے ہیں تو سچ نہیں بولتی؟ نہیں، سچ نہیں بولتی، پھر جو ہے 2-3 دن گزر جاتے تو پھر بولتی ہے کہ میں نے کیا۔ وہ یا جی، اللہ، یہ تو اسلامی اسکول میں بھی پڑھتی ہے۔ جی، وہ چلو ٹھیک ہے، نام کسی کا اسکول وغیرہ کر لیں پلیز۔ اچھا، اور ہے بھی 17 سال کی، چھوٹی ہے بھی نہیں۔ اگر چھوٹی جی، ہوتی تو ہم کہتے کہ اس کو سمجھ بھی نہیں آتی۔ اب اس کا میرے پاس حل کیا ہے؟ میں اب کیا کہہ کچھ سکتا ہوں؟ وظیفہ بتا دیجیے نا۔ چلو ایسے کرتے ہیں، کچھ ذہن میں اس طرح وظیفہ آ گیا تاکہ تو پھر میں آپ کو بتلا دوں گا۔ کاش میرے پاس کوئی وظیفہ ہوتا تو یہ جتنے بھی چور ہوتے نا، ان سب کو میں وظیفہ بتلاتا، سب چوری سے روک جاتے۔ جی، اور باقی جو جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں جی، تو یہ بھی ایک مستقل مسئلہ ہے، جھوٹ بولنے کے۔ کیونکہ میں اس لیے پریشان ہوں کیونکہ علیمہ کورس بھی کرتی ہے، تو اس لیے میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ جی، بعض اوقات یہ اس قسم کے جو حرکات ہوتے ہیں وہ انسان کی عادت بن جاتی ہے، تو آپ ایسے کوشش کریں کہ اس کو اچھے ماحول کے اندر رکھیں۔ اور دوسری ہمارے ایک مرتبہ استاد فرمایا کرتے تھے، فرمایا کسی کو گناہ کا موقع نہ دو، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ایسی چیز وہاں نہ رکھو کہ اگلا اس کو دیکھ لیوے اور اس کا دل اس کے چوری کرنے پر آ جاوے۔ تو مثال کے طور پر آپ کی جو بیٹی ہے، آپ مجھے بتلانا نہیں اگلی بات، لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ پیسے چوری کرتی ہے تو ہو سکتا ہے اس لیے چوری کرتی ہے کہ آپ اس کو پیسے جتنے اس کو چاہیے اس کو نہیں دے رہے، تو آپ اس کو سمجھاؤ کہ بیٹی آپ کو اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، آپ اتنے پیسے لے لیں، یہ چیز کر لیں۔ اگر وہ کھانے کی چوری کر رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو بھوک ہو یا کسی تک لے جانا ہو، یا وہ یہ سمجھے کہ ماں یا باپ جو ہیں اس پر ناراض ہوں گے، تو آپ یہ دیکھ لو کہ اس کی چوری کی وجہ کیا ہے۔ اگر آپ ایک مرتبہ یہ دیکھ لیں نا، سمجھا لو۔ اور دوسرا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان بعض اوقات بچے کو اپنے ساتھ بٹھا کر، یعنی دو طریقے ہوتے ہیں کسی چیز سے روکنے کے، ایک ہوتا ہے ترغیب کے ساتھ اور ایک ہوتا ہے ترہیب کے ساتھ۔ ترغیب کا مطلب یہ ہے کہ آدمی پیار کے انداز اختیار کرے، اور ترہیب کا مطلب سختی کا انداز اختیار کرے۔ قرآن کریم کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے دونوں راستے اختیار فرمائے ہیں۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ آپ اگر اپنا فون رکھنا چاہیں تو آپ رکھ لیں، تاکہ آپ بھی سن لیں آرام سے میرا جواب، اور باقی بھی جو سامعین ناظرین ہیں وہ بھی سنتے رہیں۔ تو اللہ رب العزت یہ صرف آپ کے لیے ہی نہیں بلکہ باقی بھی جتنے لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ
اگر کسی بری عادت کے عادی بن جائیں بچے جو ہیں تو ترغیب کے ساتھ بھی اور ترغیب کے ساتھ بھی آپ ان کو اس عادت سے روک سکتے ہیں۔ ترغیب کا مطلب ان کو پیار سے، محبت سے، ان کو اچھے راستے سے، اور اکثر طور پر یہ جو راستہ ہے، یہ اچھا انداز جو ہے یہ چل جاتا ہے اور اٹ ورکس۔ آدمی اس کو سمجھاوے کہ دیکھیں بیٹا، اگر آپ کو پیسے کی ضرورت ہے، جب بھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوگی آپ مجھ سے بات کرنا، اور اگر آپ کے لیے اس میں اچھائی ہوگی تو میں آپ کو وہ پیسے دوں گا، جتنے آپ چاہیں گے اتنے دیں گے، لیکن یہ چوری مت کرنا۔ آپ مجھے آ کر یا آپ کے والد کو یا والدہ کو آ کر بات کر لینا۔ اگر آپ فلاں چیز گھر سے چوری کرتے ہیں، کھلونے وغیرہ، تو دیکھو بھائی، اگر آپ کسی کو یہ دینا چاہتے ہیں دیٹس پرفیکٹلی فائن، اپنے دوستوں کو، سہیلیوں کو یا ساتھیوں کو آپ دینا چاہتے ہیں دیٹس اوکے، لیکن پہلے ہم سے پوچھ لیں، ہم سے مانگ لیں، ہم آپ کو دیں گے وغیرہ۔ تو یہ انداز ہوتا ہے۔ تو پیار محبت کا یا سختی کا انداز بھی ہو سکتا ہے، لیکن اکثر طور پر لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ سختی کا انداز اختیار کرتے ہیں، اور بچہ جو ہوتا ہے اور انسلیٹڈ ہو جاتا ہے کہ بجائے آپ کو دل کی بات بتلانے کے وہ اور زیادہ بالکل اندرون ہو جاتا ہے کہ اگر میں نے بات بتلائی تو یہ اور میرے اوپر سختی کریں گے۔ تو سختی کا انداز اختیار نہ کریں، اور خاصتاً آج کل کے دور کے اندر پیار محبت سے جو کام ہو سکتا ہے وہ سختی سے کبھی نہیں ہو سکتا، اور یہ میں مثالیں کئی مرتبہ دیا کرتا ہوں۔ لوہے کو گرم کرو، اور گرم کر کے اب اس کے بعد جس طرف بھی آپ موڑیں گے اس طرف وہ چیز مڑ سکتی ہے۔ تو اسی طرح ان کے ساتھ پیار محبت کا انداز۔ اور باقی آپ نے کہا کہ وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، جھوٹ بھی عام طور پر اسی لیے بولتے ہیں when they have the fear، جب ان کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے سچ بات کہہ دی تو اس کا نقصان مجھے ہوگا، مجھے اس کی سزا ملے گی، میرے اوپر یعنی سختی آئے گی۔ تو آپ اس طرح پہلے سے کر لو کہ بیٹا ماحول اپنے یہاں یہ رکھو کہ سچ بات ہمیشہ کہنا، سچ بات ہمیشہ ہمارے ساتھ سچی بات کہنا، جو بات ہو بیٹا یا بیٹی آپ سچی بات کہنا۔ اگر اچھی بات ہوئی تو اس کو قبول کریں گے، اچھی بات نہیں تو اس وقت تھوڑی سی اگر ہم نے آپ کو ڈانٹ بھی دیا یا سخت بات بھی کہہ دی، لیکن فار ایور باقی کے لیے تو یہ ہوگا کہ باقی دنوں کے لیے ہمارا دل صاف ہوگا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، پیار ہے، محبت ہے۔ تو ہمیشہ بچوں کو، ینگسٹروں کو تسلی دو کہ سچ بات کریں گے تو میں بھی خوش ہو جاؤں گا، آپ بھی خوش ہوں گے، آپ کی بھی جان چھوٹ جائے گی، اور ہم بھی آپ کے اوپر اعتبار we will begin to trust you as well۔ تو اس انداز کے اندر اگر بات کریں کہ جو بھی غلطی ہو گئی ہے اٹ ڈزنٹ میٹر، کیوں ہم سب سے غلطی ہوتی ہے ینگسٹروں سے، چونکہ میں اسکول ٹیچر ہوں، اب اکثر لوگوں کو پتہ ہے کافی عرصے سے اسکول کے اندر پڑھا رہا ہوں، جو نارمل مین اسٹریم اسکول ہوتا ہے، تو اس کے اندر بھی میں ینگسٹروں کو ہمیشہ کہتا ہوں ٹیل می دا ٹروتھ، آپ مجھے بات کہہ دیں، سچی بات، اور آپ کے لیے بھی آسان ہوگا، میرے لیے بھی آسان ہوگا، اور میں آپ کے اوپر اعتبار بھی کروں گا۔ تو اس طرح بی ویری فرینک ود دم، اور اس طرح کا ایٹماسفیئر ماحول بناؤ کہ وہ جھوٹ بولیں گے نہیں، وہ دل میں سوچیں کہ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر میں نے سچ بات کہہ دی یہ بھی خوش ہو جائیں گے، میں بھی خوش ہو جاؤں گا، جو مسئلہ ہے وہ بھی تھوڑی دیر کے بعد حل ہو جائے گا۔ تو آئی تھنک دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ بچوں کے ساتھ اس قسم کا ماحول بنائیں، اور بار بار اور کئی مرتبہ اس طرح ہو کہ اگر آپ ان کے اوپر ناراضگی بھی ہو ان کی سچ بات کرنے پر، پریز دیم، بہت اچھا کیا آپ نے مجھے سچ بتلایا، اٹس سو نائس، آپ نے جو مجھے سچ آج بتلایا ہے نا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج میں آپ کے اوپر غصہ نہیں ہوں گا۔ آپ نے اس طرح کہہ دیا بچوں کو، ینگسٹروں کو، تو اگلی مرتبہ وہ کہیں گے کہ میں نے پچھلی مرتبہ سچ کہا تھا، تو بڑے جو ہیں وہ ناراض نہیں ہوئے تھے، انہیں ناراضگی کا اظہار نہیں، وہ غصے نہیں ہوئے، چلو دوبارہ سچ کہہ دو، پریز دیم، آپ نے جو اس مرتبہ بھی سچ کہا نا دیٹس ویری نائس آف یو، آپ نے صحیح بات کہی ہے۔ تو یہ انداز اختیار کریں تو یہ جو برے اخلاق ہوتے ہیں آہستہ آہستہ اس سے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ بات میں اسی سے بات کرنا۔ باقی آتا ہوں حدیث پاک کے اوپر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو پیار کے انداز کے ساتھ، دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلا رہے ہیں کہ تربیت کس انداز کے اندر کرنی ہے۔ تو بات شروع کی کہ یا غلام، اے پیارے بیٹے، پیارے لڑکے، یا غلام، یہ ایک پیار کا انداز ہے۔ بچوں سے، ینگسٹروں سے بات کرو تو پیار کا انداز، اسمائل، یور باڈی لینگویج سیز اٹ آل۔ آپ جس انداز کے اندر اگلے سے بات کرتے ہیں تو اگلے کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کو مجھ سے پیار ہے، یہ دل سے بات کر رہے ہیں مجھ سے۔ آپ کے فیشل ایکسپریشنز، آپ کے باڈی لینگویج، آپ کا ٹون، انٹونیشن جو ہوتے ہیں، آپ جس انداز کے اندر بات کرتے ہیں تو اگلے کو محسوس ہو کہ مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ تو یا غلام، اے پیارے بیٹے، اعلمک کلمات، میں تجھے کچھ کلمات سکھانے چاہتا ہوں۔
اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی توجہ لے لی، کیونکہ ابتدا کے اندر ویسے آپ نے کوئی باتیں کہتی تو ینگسٹر سنتے ہیں، بعض اوقات نہیں سنتے ہیں، تو اگلے کی سب سے پہلے توجہ لو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی توجہ لے لی، brought his attention، اور اٹینشن لینے کے بعد فرمایا کہ احفظ اللہ یحفظک۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ اپنا دھیان لگانا، اللہ رب العزت تیری حفاظت فرمائیں گے۔ پہلی کیا نصیحت فرمائی؟ فرمایا احفظ اللہ یحفظک، یحفظک تیری حفاظت کرے گا۔ اگر تو نے اپنا دھیان اللہ کے ساتھ لگایا، ہمیشہ اللہ کے بارے میں سوچتے رہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہی ہیں، اللہ میری ہر حرکت سے واقف ہیں، میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اللہ کے واسطے کر رہا ہوں۔ فرمایا تم اللہ کے واسطے کرو گے، اللہ کے ساتھ دھیان رکھو گے، اللہ تیری حفاظت فرمائیں گے، یحفظک۔ اور پھر آگے پہلی نصیحت یہ فرمائی، دوسری نصیحت پھر فرمایا احفظ اللہ تجد تجاہک، اللہ کے ساتھ اپنی نگرانی رکھنا، اللہ کے ساتھ اپنا دھیان رکھنا، تو فرمایا تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، تجاہک اپنے سامنے پائے گا۔ کیا مطلب سامنے پائے گا؟ مطلب یہ ہے کہ جب بھی تو کچھ کام کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ رب العزت گویا سامنے آ کر اس کام کو تیرے لیے آسان فرما دیں گے، تیرے لیے وہ آسان کر دیں گے، وہ کام تیرے لیے ہلکا کر دیں گے، وہ کام تیرے لیے مکمل کر دیں گے۔ تجد تجاہک، اللہ اکبر۔ اور آگے پھر فرمایا وَإِذَا، تیسری نصیحت فرمائی ابن عباس کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ فرمایا اے پیارے بیٹے، پیارے لڑکے، جب کہ تو سوال کرے کسی چیز کا تو سب سے پہلے اللہ سے سوال کرنا۔ انسان کی صحت خراب ہے، ڈاکٹر کے پاس آپ ضرور جانے والے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ اللہ سے سوال کرنا، یا اللہ میری صحت خراب ہے، تو مجھے صحت نصیب فرما۔ اور اب ڈاکٹر کے پاس جاؤ، بھوک لگی ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے، اب سوال کر، یا اللہ نوکری صحیح نہیں مل رہی، حلال کمائی نہیں مل رہی، یا اللہ تو میرے لیے آسان فرما۔ اب اس کے بعد جا کر تلاش کر کوئی بھی سوال، یا اللہ اولاد نیک نہیں ہے، سب سے پہلے اللہ سے سوال کر، اس کے بعد کوشش کر کسی سے آپ ایڈوائس لو، نصیحت لو، طریقہ انداز اختیار کرو۔ لیکن فرمائے وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب کہ تو سوال کرے تو سب سے پہلے اللہ سے سوال کر۔ اور پھر چوتھی نصیحت فرمائی وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی تو کسی چیز کے اندر مدد طلب کرے، جب بھی مدد طلب کرے تو سب سے پہلے تو اللہ سے مدد طلب کر۔ میرے اوپر قرضے ہیں، یا اللہ تو ہی مدد فرما، اور اس کے بعد پھر حلال کمائی اختیار کر کے ان قرضوں کو دور کر۔ مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، یا اللہ ان مصیبتوں کو دور کر، تو میری مدد فرما۔ یا اللہ حالات میاں بیوی کے درمیان ٹھیک نہیں ہے، بچوں کے درمیان ٹھیک نہیں ہے، والدین کے درمیان ٹھیک نہیں ہے، دوستوں کے درمیان ٹھیک نہیں ہے، یا اللہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، دشمنیاں پڑ رہی ہیں، باتیں اس طرح ہو رہی ہیں، یا اللہ تو ہی مدد فرما۔ اللہ رب العزت ضرور مدد فرماتے ہیں۔ اس کے بعد چونکہ دنیا دار الاسباب ہے تو چوتھی نصیحت کیا فرمائی؟ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور پھر اس کے بعد عجیب بات فرمائی، کیا فرمایا؟ فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ اوئے ہوئے ہوئے۔ اور پھر فرمایا کہ اور یہ بات بھی جان لے، ایسے کرتے ہیں ایک دو کالیں ہیں، پھر اس کے بعد اس آیت کا، اس حدیث کا تھوڑا سا ترجمہ کر لیتے ہیں، ان کالوں کی طرف جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا کال ڈراپ ہو گئی ہے، چلو۔ تو آگے فرمایا کہ اور جان لے، وَعْلَمْ، اے ابن عباس جان لے کہ اگر ان الامت لو اجتمعت، اگر پورے کی پورے مخلوق، پورے کی پورے امت، وہ تمام کی تمام جمع ہو جائیں آپ کو نفع دینے کے اوپر، کہ ہم آپ کو نفع دیں گے، آپ کے لیے اچھائی کریں گے، آپ کا خیر، آپ کی بھلائی، آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اور آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے نفع ہو جائے، چاہے مال میں، چاہے عزت میں، چاہے آپ کی آبرو میں، چاہے آپ کے جسم کے اندر اچھائی کریں گے،
فرمایا وہ آپ کو نفع نہیں دے سکتے کسی چیز کا مگر اس کا جس کو اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہوا ہے۔ اگر اللہ نے مقرر کیا ہے کہ آپ کو نفع ہوگا تب آپ کو نفع ہوگا۔ اگر اللہ رب العزت آپ کو نفع نہیں دینا چاہتے، پورے مخلوق بھی اکٹھی ہو جاوے، وہ آپ کو نفع نہیں دے سکتے۔ اور پھر فرمایا وَلَوْ وَاجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور اگر تمام کے تمام لوگ وہ اکٹھے ہو جائیں کہ ہم آپ کو نقصان دیتے ہیں، ہم آپ کو کسی چیز کا نقصان دینا چاہتے ہیں، اور اگر اللہ رب العزت آپ کو نقصان نہیں دینا چاہتے تو پوری مخلوق آپ کو نقصان نہیں دے سکتی۔ یہ تو آخر میں نصیحت کی، اور پھر فرمایا کہ جفت الاقلام، اللہ رب العزت نے تقدیر کے جو کلمے ہیں وہ اب سوکھ گئی ہیں، اور فرمایا کہ یہ 4-5 اور حدیث بھی آگے ہے، وقت مختصر ہے لیکن یہ 4-5 چیزیں حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ اللہ کے دھیان رکھنا، اللہ تمہارا دھیان رکھے گا۔ اللہ کا دھیان رکھنا، تجد تجاہک، تو اس کو سامنے پائے گا، ہمیشہ تیری مدد کے لیے سامنے ہوگا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، سوال کرے سب سے پہلے اللہ سے سوال کرنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی تو مدد طلب کرے سب سے پہلے اللہ سے مدد طلب کرنا۔ صحیح حدیث عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اور پھر فرمایا کہ پورے کی پوری مخلوق اگر آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو اللہ کی اجازت کے بغیر تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ پوری کی پوری مخلوق اگر آپ کو نفع دینا چاہے تو جب تک اللہ رب العزت نہیں چاہتے تو وہ آپ کو نفع نہیں دے سکتے۔ فرمایا یہ اصل توحید ہے۔ تو بات کدھر سے شروع ہوئی؟ اللہ رب العزت کی بڑائی، اس کی توحید، اور یہ حدیث، کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ میرا رب میرے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ میں اس کا دھیان رکھوں۔ کال کی طرف جاتے ہیں، کال پھر واپس آئیں گے اس بات کو ختم کرنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب مجھے 2-3 کوشچن کرنے تھے۔ ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلا کوشچن یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ اپنے دل کو کیسے صاف کر سکتا ہے کہ جیسے جب بھی کوئی نیکی کرنے کا دل چاہتا ہے، یا جیسے جب بھی کوئی اچھا کام کرنے کی کوشش کرتا ہے کسی کے ساتھ، تو اس کے دل میں برے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، کیسے اپنے دل کو صاف کرے بالکل، یعنی کہ اللہ کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ تو تیسرا یہ کہ اگر آپ کسی کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں نماز کے بارے میں کہ نماز پڑھنی چاہیے، کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا، طرف نہیں آتا، تو اس کو کس طریقے سے نصیحت کرے؟ کیونکہ اکثر لوگ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، ٹھیک، آپ مت بولیں۔ تو یہ پلیز آپ اس کے بارے میں کچھ چلو ٹھیک ہے، بیان کر دیں۔ ضرور، ان کے بارے میں وقت تو مختصر ہے لیکن کوشش کروں گا۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، ایک آگے کال چل رہی ہے اور پھر بات کاٹی جا رہی ہے۔ نہیں، آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے۔ آپ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی آواز پوری آ رہی ہے۔ آپ ادھر ٹی وی کی طرف نہ دیکھیں، ادھر آپ فون کریں کیونکہ وہ ادھر۔ نہیں، میں ٹی وی دوسرے کمرے میں ہے۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے، بات کریں۔ ہاں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا میں حافظ کرامت بول رہا ہوں ہڈرسفیلڈ سے۔ ہڈرسفیلڈ سے، اچھا اچھا۔ حافظ صاحب خیریت سے؟ حافظ صاحب الحمدللہ، میں ابھی بھی اقرا ٹی وی چینل لگایا تو پتہ چلا، دیکھا آپ کو، ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی۔ اور ایک تو میں آپ سے سلام دعا کرنا چاہ رہا تھا، دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ کا یہ وقت جو ہے نا قیمتی وقت ہے، یہ جو قوم کے لیے اللہ اس کو قبول فرمائے، اور آپ سے اللہ اس دنیا میں بہت ساروں کو فائدے نصیب فرمائے۔ آمین۔ آپ کو اللہ صحت کامل نصیب فرمائے، So nice of you. ایمان کامل نصیب فرمائے۔ So nice of اور you. میں صرف آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کیا، ٹیلیفون کیا، کیونکہ وقت تھوڑا ہے جی۔ اور مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر۔ اور 2 ہفتے پہلے میں آپ کی مسجد میں صرف آپ کو ملاقات کے لیے آیا تھا، مگر آپ پتہ چلا کہ آپ عشاء اور فجر میں ہوتے ہیں، تو میں مغرب میں تھا، تو ساتھی کو میں کہا تھا کہ آپ کو سلام پہنچائے، پتہ نہیں بیچارے بھول نہ گئے ہو۔ چلو انشاءاللہ۔ حافظ صاحب، آپ یہ آپ کی عاجزی ہے، آپ کی انکساری ہے، اور آپ کی ذرا نوازی ہے۔ آپ بڑے حضرات میں سے ہیں اور وقت کے علماء میں سے ہیں، آپ تو عالم، اور اسی طرح آپ بزرگوں میں سے ہیں،
والد صاحب کی جگہ پر کی طرح ہیں، تو آپ کا اس انداز کے اندر اچھی فیڈ بیک دینا اور اپنی سرپرستی رکھنا، اللہ رب العزت آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ آپ جو پہلے حضرات آئے تھے ان علماء میں سے ہیں اور ابھی تک آپ لوگوں کا فیض جاری ہے، جزاک اللہ خیر۔ اللہ رب العزت ہماری محبت کو، ہمارے اس پیار کو قائم دائم رکھے اور ہم سب سے دین کی صحیح اور سچی خدمت لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ آخری بات مولانا صاحب کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آج کل کسی کے پاس وقت نہیں ہے، دنیا کے لیے بہت وقت ہے، دین کے لیے وقت نکالنا یہ آج کل موجودہ حالات میں ذرا مشکلات میں ہے، مگر اللہ آپ کو بہرحال دین کے کام کرنے والے کو اللہ تعالیٰ موقع دے، اللہ تعالیٰ ان سے کام لے لے، اللہ ہم سے کام لے لے، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کے والدین کو، پوری قوم کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ مہربانی، شکریہ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں، ان کی کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ اچھا، سائل نے یہ سوال کیا کہ ہم اللہ کا قرب کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ اللہ کا قرب اگر ہمیں حاصل کرنا ہے تو اس کی جو مرضیات ہیں اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں۔ ایک مثال دے رہا ہوں، یہ اللہ کی مثال نہیں ہے لیکن دنیا کی مثال، اور اس سے انسان کو دوسری بات سمجھ میں آتی ہے۔ اگر ایک شخص ہو، آپ اس کے قریب ہونا چاہتے ہیں اور اس کی نظر میں آپ اچھا بننا چاہتے ہیں اور اس یہ چاہتے ہیں کہ وہ مجھ سے پیار کرے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ہر وہ کام کریں گے جس سے وہ شخص خوش ہوتا ہے۔ اگر وہ خوش ہوتا ہے کہ آپ اس سے جا کر سلام کریں تو آپ سلام کریں گے، وہ خوش ہوتے ہیں کھانے پینے سے، آپ کھانا پینا پیش کریں گے، وہ خوش ہوتے ہیں کہ آپ اس کا احترام کریں، آپ اس طرح کریں گے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت کی ذات بہت بڑی ذات ہے، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کی مثال تو ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کا قرب اور اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو وہ تمام چیزیں جس سے وہ راضی ہوتا ہے وہ کام کریں، اور سب سے پہلی چیز جس سے وہ راضی ہوتا ہے اس کے فریضے ہیں۔ وہ تمام چیزیں جو اس نے انسانوں پر، مسلمانوں پر اسلام کے اندر فرض کیے ہیں، وہ تمام کے تمام ہم کرتے رہیں۔ اب آگے سنتے جائیے۔ تو سب سے پہلی چیز، اس کے تمام فرض کردہ چیزیں ہم مکمل طور پر ادا کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کا سب سے پیارا محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو سب سے زیادہ پیار ہے پورے مخلوق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پیار ہے۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اگر ہم بھی زندگی اختیار کریں گے، نبی کے ساتھ سچا پیار کریں گے، تو اللہ رب العزت بھی ہم سے پیار کریں گے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تم اگر چاہتے ہو کہ میرا رب مجھ سے محبت کرے تو میری اتباع کرنا۔ ان کنتم تحبون اللہ، تم اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو فاتبعونی، میری اتباع کرنا۔ تو دوسری بات، سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، اور تیسری بات، نوافل کو پورے طور پر، تو نوافل کے مطلب صرف نوافل فرائض کے اندر نہیں، مطلب اخلاقیات کے اندر۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ دینا، کیونکہ اللہ کو اپنے بندوں سے بہت ہی پیار ہے۔ اللہ کو اپنے بندوں سے بہت ہی پیار ہے، تو جب آپ کسی بندے کو تکلیف دیں گے، اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ یہ تو چند چیزیں تھیں، کاش وقت ذرا اور زیادہ ہوتا تو اس کی تھوڑی سی تفصیل عرض کرتا، تاکہ ہر ایک ہم اللہ کے قریب ہو جائیں اور اللہ کے محبوب بندے بن جائیں۔ اسی کے ساتھ پروگرام ختم ہو رہا ہے، اور جیسے عادت کے مطابق پروگرام کے آخر میں ہم دعا کیا کرتے ہیں، اور اس پروگرام کے اندر بھی ہم ختم کرتے ہیں دعا کے ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا رب العالمین، تو ہم سب کو دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما۔ یا رب العالمین، تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما۔ یا رب العالمین، تیرے احکامات پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر پورے طور پر عمل کرنے کی تو ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ یا رب العالمین، جتنے بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا رب العالمین سب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ یا رب العالمین، یا رب العالمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں سے پناہ اور حفاظت مانگی ہے ان تمام چیزوں سے تو ہم سب کو پناہ اور حفاظت نصیب فرما۔ یا رب العالمین، سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے۔ یا رب العالمین،
العالمین تو ہم سب کو دنیا آخرت کے اندر اپنی رضامندی نصیب فرما، یا رب العالمین دین پر استقامت نصیب فرما، اور جب ہماری موت کا وقت آوے تو یا رب العالمین تو ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرما۔ یا رب العالمین جو چیزیں مانگی ہیں وہ بھی نصیب فرما، جو مانگی نہیں ہیں اور مانگنی چاہیے تھی یا رب العالمین وہ بھی ہمیں نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔